अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब ये है कि आप बड़ी से बड़ी कंडीशन में अच्छे की उम्मीद अल्लाह ताला से रखें, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद को अपने दिल में थामे रखें। आप कांपते हाथों और पैरों के बावजूद भी काम डाउन करने में अपने आप को कामयाब हो जाएं कि अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला सब कुछ संभाल लेगा। सिर्फ़ इसलिए कि आपका रब आपके लिए काफ़ी हो जाए, सिर्फ़ इसलिए कि हर परेशानी में आपका रब ही आपके लिए काफ़ी है। आप जानते हो कि कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई भी अल्लाह ताला के सिवा आपको कोई चीज़ नहीं दे सकता। आपको नामुमकिन हालात में कोई भी आपकी चीज़ को मुमकिन नहीं बना सकता। आप नामुमकिन हालात में बैठे हों और आपके दिल और दिमाग में ये बात आए कि अल्लाह ताला ही मेरा खालिक है और अल्लाह ताला ही मेरा मालिक है, और आप इस बात को अपने दिल और दिमाग को समझाने के लिए तैयार हो जाएं और आपका दिमाग जो है वो आप इस बात को समझाने में कामयाब हो जाए कि अल्लाह ताला के सिवा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला के सिवा कोई आपके लिए कोई ज़रिए पैदा नहीं कर सकता। सामने समुंदर हो तो वो आपके लिए समुंदर भी फाड़ सकता है, अगर आग में लपेट दिया गया हो तब भी वो रब दुनिया के कानून को आपके लिए बदल सकता है, आग को ठंडा कर सकता है। सिर्फ़ कब, जब आप अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखेंगे, अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखेंगे। क्या ये इतना मुश्किल है सिर्फ़ तवक्कुल? और अल्लाह ताला ने तो फरमाया है कुरान में कि जो अल्लाह ताला पर भरोसा रखता है अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा तो हम उससे नाराज़ हो जाएं। हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से ऐसा होना चाहिए कि अगर वो हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा तो भी हम उससे राज़ी रहें, और अगर वो हमारी दुआ कबूल कर रहा है तो भी हम उससे राज़ी रहें। हमारा ये हाल, ऐसा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से नहीं होना चाहिए कि हमारी जब तक दुआएँ कबूल हो रही हैं, जब तक हम अल्लाह ताला से राज़ी हैं, और जैसे ही हमारी दुआएँ कबूल होना बंद हो गई और हमने अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ तोड़ दिया, अगर हम जो चाहते हैं वो नहीं मिल सका तो अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ क्या ख़त्म हो जाएगा? बंदे और रब में ऐसा ताल्लुक़ तो नहीं होता ना। तो अपने मालिक के जो भी अल्लाह ताला के हम पर रहम है, करम है, उस पर नज़र रखें और अल्लाह ताला से शिकवे नहीं करें। अल्लाह ताला क्योंकि सब कुछ जानता है, अल्लाह ताला को मालूम है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और नहीं बेहतर, तो अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो अल्लाह ताला के एहसान जो हैं हम पर किए गए हैं तो अल्लाह ताला से उस पर शुक्रगुजारी करें। और अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात में हमें पैदा किया है तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन लिखा होगा। तो अगर हमारी दुआएं कबूल ना होने पर हम सोचें कि हम अल्लाह ताला से नाराज़ होकर बैठ जाएं और अल्लाह ताला की इबादत नहीं करें, तो हम अल्लाह ताला पर तवक्कुल नहीं करें, तो हमारी दुआएं कबूल फिर नहीं होंगी। ये इब्लीस का काम है कि हमें बहकाना, हमें मायूस करना कि तुम्हारी अल्लाह ताला ने दुआ कबूल नहीं करी तो अब तुम उससे नाराज़ हो जाओ, और जब तक सिर्फ उससे राज़ी रहो जब तक वो तुम्हारी दुआओं को कबूल कर रहा है। तो अल्लाह ताला से अपने लिए बेहतरीन मांगें, और अल्लाह ताला से आपकी अगर दुआएं कबूल नहीं भी हो रही तो अल्लाह ताला से और ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ बनाएं। तहज्जुद की नमाज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करें और अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी मांगते रहें और अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी को शामिल करें, क्योंकि तमाम तारीफ़ें तो अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। तो अल्लाह ताला ने तो बताया है कि वो 70 माओं से ज़्यादा वो हमसे मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए हर चीज़ बेहतरीन ही करेगा। हम ये ना करें, शैतान के रास्तों पर ना चलें कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना छोड़ दिया, अल्लाह ताला को मनाना छोड़ दिया और अल्लाह ताला से दुआएं करना छोड़ दी। जिस हाल में भी हैं हम अल्लाह ताला का शुक्र करते रहें और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखें। अल्लाह ताला ये हमारा इम्तिहान लेता है, ये हमारे ऊपर आजमाइश आती है कि हम कैसे बंदे हैं, अल्लाह ताला को परेशानियों में याद करते हैं या नहीं करते। अगर ये हम पर आजमाइश आई है तो अल्लाह ताला को परेशानी में और ज़्यादा अपना करीबी बना लें और अल्लाह ताला से और गहरा अपना ताल्लुक़ कर लें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी ज़किया आलम। आज मैं आप लोगों के साथ 2 मेडिकल स्टोरीज शेयर कर रही हूँ। एक मेडिकल स्टोरी तहज्जुद मेडिकल स्टोरी है और दूसरी इस्तिग़फ़ार की मेडिकल स्टोरी है। तो चले मैं आपको सबसे पहले इस्तिग़फ़ार की मेडिकल स्टोरी पढ़कर सुनाती हूँ, जिसमें इन्होंने लिखा है, मैंने अल्लाह से निशानियाँ तलब की और उसने मुझे अस्तग़फ़िरुल्लाह के मौजज़ात दिखाए। मैंने 4 महीने पहले अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू करा था। मैं हर तरफ से मुश्किलात में घिरा हुआ था और दिन ब दिन जब मैं सुबह उठता तो महसूस होता है कि मेरी मुश्किलात पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले 8 महीनों से मैं शदीद आजमाइशों का सामना कर रहा था। ख़ास तौर पर सितंबर के महीने से मेरी मुश्किलात हद से ज़्यादा बढ़ गई थी।
میں صحت کے مسائل، مالی پریشانیوں اور گھریلو مسائل، رشتوں میں حسد اور جلن، رکاوٹوں کی وجہ سے رکی ہوئی شادی، شدید بے چینی، غم، ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ ڈاکٹرز بھی میری بیماری کا صحیح تشخیص نہیں کر پا رہے تھے، یعنی کہ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ان کو کیا بیماری ہے۔ پھر 5 مہینے کی شدید مشکلات کے بعد میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کرا۔ اب 3 مہینے ہو چکے ہیں اور میں استغفار کی برکت سے بغیر کسی دوا کے اپنی صحت یابی محسوس کر رہا ہوں۔ الحمدللہ وہ تمام مشکلات جو میں نے برداشت کی تھیں ایک ایک کر کے ختم ہو رہی ہیں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں کسی خاص تعداد کو مقرر نہیں کرتا کیونکہ یہ شریعت میں لازم نہیں۔ الحمدللہ میرے مسائل دن بدن ختم ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی اچھی میریکل سٹوری تھی کہ وہ کتنے زیادہ پریشان تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب کی، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو پہچان جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں پہچان گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے استغفر اللہ کا ذکر کروانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس میں اپنی سٹوری میں یہ بتایا یہ 4 مہینے سے لگاتار پڑھ رہے تھے، لیکن انہوں نے کوئی تعداد کو جو ہے وہ مقرر اس لیے نہیں کرا تھا کیونکہ یہ شریعت میں لازم نہیں، شاید یہ دین کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ لاتعداد پڑھ رہے تھے اور کوئی ان کی وہ طے نہیں تھی کہ وہ کتنا پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، جتنا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کی طرح ہر پریشانی سے آپ کو دھیرے دھیرے کر کے نکالیں گے۔ دیکھیں ایک ساتھ بہت ساری اگر آپ پہ پریشانیاں ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ہی بار میں سب پریشانیوں سے نکال دے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ایک ایک کر کے آپ کو معجزے آپ کی لائف میں دکھائے گا۔ تو اگر آپ استغفر اللہ پڑھنے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے سولو ہو رہے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جو بڑے مسائل ہیں وہ بھی ایک دن میں سولو ہو جائیں گے۔ تو چلیں میں آپ کو اب سیکنڈ میریکل سٹوری پڑھ کر سناتی ہوں۔ یہ تہجد کی میریکل سٹوری ہے۔ انہوں نے لکھا ہے میں نے 2021 میں تہجد پڑھنے کا آغاز صرف اس احساس کے ساتھ کیا کہ چلو ایک بار آزما کر دیکھتے ہیں۔ میں نے تہجد پڑھنا شروع کرا اور اللہ سے یونیورسٹی میں اچھے گریڈز کی دعا مانگی۔ یہ واقعی ایک معجزہ تھا کہ تہجد کے بعد میں نے اس سیمسٹر میں تقریباً ہر مضمون میں سب سے زیادہ کری مارکس حاصل کیے۔ ماشاءاللہ اس کے بعد میں نے ہر سیمسٹر تہجد پڑھنے کا معمول بنا لیا کیونکہ میں نے خود دیکھا کہ اس کے ذریعے میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور میں جو چاہ رہی تھی وہ حاصل کر رہی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں اپنے انٹرنشپ کے لیے جگہ تلاش کرنے میں جدوجہد کر رہی تھی۔ مجھے کسی بھی کمپنی کی طرف سے کال نہیں آ رہی تھی جبکہ میرے تمام دوستوں نے اپنی جگہیں پہلے سے ہی حاصل کر لی تھی۔ میں نے تہجد میں دعا کی اور صبح ہوتے ہی میں حیران رہ گئی۔ مجھے ایک کمپنی کی طرف سے کال آئی کہ وہ مجھے انٹرن کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کمپنی میرے گھر کے بہت قریب تھی اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جو الاؤنس انہوں نے مجھے پیش کیا وہ ایک عام بنیادی تنخواہ کے برابر تھا۔ سبحان اللہ، واقعی اللہ ہر چیز کو سننے والا ہے۔ اس دن کے بعد سے تہجد میری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ لیکن جب کسی کی لائف میں کسی بھی چیز کو پڑھنے سے جب میریکلز ہوتے ہیں نا تو وہ اس چیز کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ جب پریشانی میں کوئی بھی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ یہ آپ کے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں یا آپ کو کوئی بھی بتا رہا ہے کہ یہ پڑھو، اور وہ چیزیں پڑھنے سے آپ کی دعائیں اگر قبول ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو بتایا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، تو اس چیز کو آپ ضرور تھام کر رکھنا چاہیے اور اس کو اپنی لائف ٹائم کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ تو تہجد کی نماز تو دیکھیں بہت زبردست نماز ہے، کیونکہ یہ صحاباؤں نے، انبیاؤں نے، نبیوں نے ان سب نے پڑھی ہے، تو یہ نماز جو ہے وہ چھوٹی موٹی نماز ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ کا محبوب بندہ بھی کہا جاتا ہے تہجد پڑھنے والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کی دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں، استغفر اللہ کو اپنی لائف میں شامل کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ آج آپ نے تہجد پڑھی کل ہی قبول ہو گئیں،
ہوتا ہے کسی کسی کے ساتھ کہ انہوں نے آج تہجد کی نماز پڑھی، ان کا کنیکشن اتنا اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی کل ہی دعا قبول کر لیتا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں اور ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اور ہم سوچیں کہ ہم نے آج تہجد پڑھی اور ہماری کل دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جتنے زیادہ ایفرٹ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ سوچیں کہ آپ کی دعائیں اب قبول ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پختہ یقین آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے جب آپ کی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ تو آپ اب رمضان بھی آ رہے ہیں، تو آپ لوگ اب تہجد کو، استغفر اللہ کو اور درود شریف کو رمضانوں میں اپنے لائف کا حصہ بنا لیں، کیونکہ آپ رمضانوں میں جتنا زیادہ اس چیز کو اپنے لائف میں شامل کریں گے، رمضان کے بعد بھی آپ کی زبان سے یہی جاری ہوتا رہے گا، استغفر اللہ، درود شریف۔ تو کوشش کریں کہ آپ بہت زیادہ رمضانوں میں استغفر اللہ اور درود شریف کا ذکر کریں، کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، بہت زیادہ برکتیں آتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی بہت زیادہ رمضانوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔